کیا وجہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں لیکن انہیں سینٹ میں پیش نہیں کیا جاتا حکومت پنجاب کی جانب سے، لیکن اون عباس ببی کو کر دیا جاتا ہے؟ کوئی خاص فرق ہے دونوں میں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آپ کو بھی اس کے جواب کا پتہ ہے، لیکن میں آپ کو خود جواب بتا دیتا ہوں اس کا. دیکھیں، پروڈکشن آرڈر جو جاری کرنے والا شخص ہے اس کا نام ہے یوسف رضا گیلانی. وہ ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں. قانون آئین کے مطابق اٹ از دا سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ پاورفل پوسٹ ان پاکستان، چیئرمین سینٹ. اس کا آرڈر جو ہے وہ جب جاتا ہے اعجاز چودھری صاحب کے معاملے میں اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بار بار ریمائنڈرز بھی جاتے ہیں تو اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن آن عباس بپی صاحب کے لیے آرڈر آتا ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. دس مینس جو کراس لگا ہوا ہے اعجاز چودھری صاحب کے اوپر، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو چیئرمین سینٹ بھی نہیں مٹا سکتا. وہ کراس اتنا بڑا ہے اور وہ ان لوگوں نے لگایا ہے جو گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کے پیچھے بھی ہیں اور جو ان کے پورے خاندان کو دھاندلی سے فارم 47 پہ الیکشن جتانے کے بھی پیچھے ہیں. اور ایون گیلانی صاحب کو بھی جو ہارے ہوئے تھے، وہ ایم این اے کی سیٹ تیمور ملک سے، ان کو بھی جتانے کے پیچھے جو لوگ تھے وہی ہیں. تو اب ظاہری بات ہے جن لوگوں نے آپ پہ احسان کیا ہوتا ہے، جو آپ کو لے کے آئے ہوتے ہیں، آپ ان کو تو آنکھیں نہیں دکھاتے نا. ان کو تو آپ ان کے اوپر تو اپنا آرڈر نہیں امپلیمنٹ کروا سکتے. بیچارے سپرنٹینڈنٹ کا کیا قصور ہے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو اعجاز چودھری کو جس نے لے کے آنا ہے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو جیل چلا رہے ہیں. اس ملک کا سارا جیل سسٹم، اڈیالہ ہو، کوٹ لکھپت ہو، کیمپ جیل ہو، ان کے پاس یہ جہاں سیاسی قیدی ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، فیصل واڈا نے ریسنٹلی ٹھیک ہے، فیصل واڈا نے ایک ریسنٹلی بیان دیا ہے کہ سیاست اور پارلیمان سب بے معنی ہو چکے ہیں اور 50 برس کے آگے کا پلان طے ہو چکا ہے اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس نے کہا ہے فیصل واڈا صاحب نے. دیکھیں، یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، اس ملک میں جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے، جب بھی آیا ہے، ہمیشہ وہ یہی سوچ کے آیا ہے کہ میں ہمیشہ تا حیات خدمت کروں گا. خدمت تو نہیں، حکومت کروں گا انلیجٹمیٹ، غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے. ہمیشہ یہ ایسی ہے. اور پھر وہاں ان کے ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی ظالم جابر حکومت کرتا ہے تو اس نے کچھ 4-5 میں تو ورڈ یوز کروں گا، مراسی رکھے ہوتے ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی برائی بتاتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے آئین پسند ہیں، قانون پسند ہے. تو یہ بھی وہی بات ہے. دیر از آلویز اے گاڈس پلان. آپ کا پلان ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے اور وہی ہمیشہ حاوی ہوتا ہے. اور آپ میری بات نوٹ کر لیں، یہ ظلم، یہ جبر، یہ فسطائیت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اس ملک کا نظام جو ہے، جمہوری نظام اس ملک میں بحال ہوگا. اس ملک میں جو خلق خدا ہے اس کی الیکٹ ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی اور اس ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے وہی الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے گا. آئین بھی بحال ہوگا، بنیادی حقوق بھی بحال ہوگے. یہ 50 سال کے پلان، 20 سال کے پلان، 10 سال کے پلان، 5 سال کے پلان، یہ سارے فیل ہوں گے کیونکہ اب اس ملک کی عوام جو ہے وہ بدل چکی ہے. اس ملک کا جو ینگ جنریشن ہے، جو 18 سے 40 سال کے درمیان ہے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جو ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ سسٹم جو ہے آرٹیفیشل سسٹم ہے، اس نے گرنا ہی گرنا ہے ریت کی دیوار کی طرح. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اور وکلا کی ٹیم کیوں تبدیل کی گئی ہے؟ کیونکہ ان میں سے زیادہ وکلا تو وہی تھے جو ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آ رہے تھے اور پارٹی پالیسی بھی بتاتے تھے، لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب بانی کو بھی لگنا شروع ہو گیا ہے کہ خود نمائی زیادہ ہو رہی ہے اور کام کم ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اچھا، یہ میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ شاید غلط انفارمیشن باہر آئی ہے. وکلا کی ٹیم تبدیل نہیں ہوئی، ایک صرف ایڈیشن ہوئی ہے. جو جیل سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو کیسز فائل ہونے ہیں، درخواستیں فائل ہونی ہیں، اس میں ایک وکیل صاحب کو ایڈ کیا گیا ہے. نہ کسی کو ریموو کیا گیا ہے اور نہ کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے، نہیں ہے. بالکل خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں، کوئی بھی وکیل ہو ان کی لیگل کمیٹی کا، اور ان کو یہ چیز پتا ہے. دیکھیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، خان صاحب کو بھی پتا ہے، بشرا بی بی کو بھی پتا ہے، اور اس ملک کی ساری عوام کو بھی پتا ہے کہ یہاں بیچارے وکیلوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پہ قصور اگر ہے تو وہ ان کا ہے جنہوں نے اس ملک کی جو عدالتیں ہیں، جو اس ملک کی جوڈیشری ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. پہلے تو دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم جب نہیں آئی تھی اس وقت تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا انفارمل انٹرفیئرنس ہوتی تھی جوڈیشری کے اندر. کسی کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا، کسی رشتہ دار کو کرنٹ لگا دیا، اس طرح کی. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، ایگزیکٹو ڈومیننس آ گئی. اب جو حکومت وقت ہے
اور جو ان کو لانے والے لوگ ہیں وہ چاہے جو مرضی جوڈیشری سے کرا لے, اس پوزیشن میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا سارے جج ویسے ہیں, لیکن موسٹ آف دم کین بی ایزلی انفلوئنسڈ, یا ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, ڈرایا جا سکتا ہے قانونی طریقے سے. آپ اس لیے میں کہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم ایک ڈرکونین لا ہے. اس وجہ سے جو قصور ہے وہ ہے اس ملک کے جو آئین پہ قبضہ ہو چکا ہے. یہ بیچارے وکیل تو اس وقت لڑ رہے ہیں ایک مانسٹر کے ساتھ, جو نہ آئین مانتا ہے, نہ قانون مانتا ہے, نہ کسی رول کو فالو کرتا ہے. وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اس وجہ سے وکلا کا کوئی قصور نہیں ہے. ملک میں آپ جمہوریت بحال کر دیں, آئین بحال کر دیں, عدالتوں کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں, آپ دیکھیں انہی وکلا کی پرفارمنس آپ کو اور اچھی لگے گی. کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی, جب یہ لوور کورٹ سے فیصلے آتے تھے اڈیالہ میں, وہ بند دیواروں کے پیچھے خان صاحب کو سزائیں ہو جاتی تھی 10 سال 15 سال. وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے تھے, ان کی اسکروٹنی ہوتی تھی جوڈیشل ایپلیٹ فورم پہ, تو ان فیصلوں کو ڈسٹ بن میں پھینکا عدالتوں نے. کیوں؟ کیونکہ ان فیصلوں میں میرٹ نہیں تھا, وہ زور زبردستی فیصلے لیے گئے تھے. یہی ہم بات کر رہے ہیں, آپ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, دیکھیں یہی وکلا کی پرفارمنس اور اچھی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, ایسی